ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لادادار بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان سب کے حاضر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ ہجری تقویم کے اعتبار سے ہمارے جو ہجری مہینے 12 ہیں ان کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام 12ویں مہینے ذوالحجہ میں ہے، اور ذوالحجہ میں اسلام کا بنیادی ایک رکن حج بیت اللہ، اس کی ادائیگی کا الحمدللہ مسلمانان عالم اہتمام کرتے ہیں، اور یہ وہ رکن ہے کہ جس کی فضیلت اور جس کی عظمت کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس طرح بیان فرمایا کہ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جو اس بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور دوران حج بیہودہ باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے اور اپنے اعضاء، اپنے جوارح انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچا کر رکھتا ہے، تو اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے قبول ہوتا ہے کہ اس حج کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جب واپس پلٹتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر پلٹتا ہے کہ یوم ولدته امہ، کہ جس دن یہ پیدا ہوا تھا اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تھا، اس دن کی طرح گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے گھر کو پلٹتا ہے۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حج مبرور ہوتا ہے، یوں ترجمہ کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نیکی والا، قبولیت والا شمار ہوتا ہے، تو فرمایا اس حج کی جزا، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف جنت ہوتا ہے۔ اس حاجی کو اللہ انعام کے طور پر، بدلے کے طور پر، جزا کے طور پر، اجر کے طور پر، نیکی کے طور پر عطا فرمائیں گے تو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی اہمیت کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اساس 5 چیزیں ہیں جن کی بنیادوں پر اسلام کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ للہ التقویٰ، پرہیزگاری، زہد، پاک، سجدے، رکوع، قیام، دعائیں، خشیت، عنابت، سخاوت کے ساری عبادات جن ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہیں وہ 5 ہیں۔ ان 5 ستونوں میں ایک ستون کا نام حج بیت اللہ ہے۔ ایک خطبے میں آپ حج کی فضیلت کو بیان فرما رہے تھے، ایک سادہ مزاج صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے افی کل عام، آقا ہر سال حج فرض ہے۔ آپ نے اپنا خطبہ جاری رکھا، ان کے ثواب کی جانب التفات نہ فرمایا۔ اس نے پھر دوبارہ عرض کیا فی کل عام، ہر سال فرض ہے۔ آپ نے پھر توجہ نہ فرمائی۔
तीसरी बार फिर पूछा, आपने फिर तवज्जो न फरमाई। खुतबे के बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदो, जो मैं बात बयान कर रहा होता हूं उसको तवज्जो से सुना करो, ऐसे सवालात ना किया करो। अगर तेरे सवाल के जवाब में मेरी जुबान से एक बार निकल जाता कि नाम कि हाँ, तो फिर नतीजा क्या निकलता? हर साल तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो जाता और तुम इसकी इस्तेताअत न रखते। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है, मेरे रसूलुल्लाह की हाँ और आपकी ना में अल्लाह ने पूरा दीन रखा हुआ। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरे आका अलैहिस्सलाम तुम्हें अता करते हैं उसको दीन समझ के पकड़ लिया करो, और जिससे आप मना फरमा दें, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिससे मना फरमा दें उससे बाज आ जाया करो। जिस चीज से रसूलुल्लाह मना कर देते हैं वो चीज दीन नहीं है, अल्लाह की बगावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकशी और नाफरमानी, और रसूलुल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की बगावत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत और इसकी फर्जियत को बयान फरमाया। आप एक खुतबे में फरमाया कि जब हज फर्ज हो जाए फतअज्जलू, तो फिर उसमें ताखीर न किया जाए कि मैं इस साल ये काम कर दूं, अगले साल वो काम कर दूं, ये उज़र है, फलां मजबूरी है। फरमाया तो नहीं जानते कि अगले साल से पहले दुनिया में क्या होने वाला है। अल्लाह अकबर, 1400 साल में पहले मेरे आका ने फरमाया। और आज बंदा हैरान होता है, अल्लाह अकबर, मौजूदा हालात में हज बैतुल्लाह लोगों ने पैसे जमा करवाए, तैयारियां थी, इरादा था, नीयत थी, पैसे जमा हो गए और वो सारी इजरात शुरू हो गई। लेकिन कोरोना की वबा ने ऐसी रुकावट डाल दी कि लाखों हुज्जाजे किराम नीयत के दबाव से इरादा करने वाले वो नहीं वहां पे पहुंच सकते, हज में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अला। ये मेरे अल्लाह की तकदीर है, ये मेरे अल्लाह की मशीयत है, और मेरे अल्लाह के फैसलों के सामने अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। दुनिया में वो नहीं होता जो तुम चाहते हो, अल्लाह ये साबित करता है दुनिया में वो होता है जो अर्श वाला रब चाहता है। मेरे रब ने जो चाहा वो करके दिखाया, जो हमने चाहा हम न कर सके। हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु इरशाद फरमाया करते थे, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम। मैंने अपने रब की ताकत और कुव्वत और इख्तियारात को पहचाना इस चीज से, मैं दिल में नीयत करता था, किसी काम का इरादा करता था, लेकिन वक्त के आने पर मेरा इरादा टूट जाता था, मुझे पता चल जाता था मेरे दिल के फैसलों पर भी मशीयत और मर्जी मेरी नहीं चलती, अलीमुल बिज़ाति सुदूर अर्श वाले रब की चलती। ताकत का मुल्वा, फैसले करने की ताकत और कुव्वत रखने वाला कौन है? सिर्फ मेरा अल्लाह। इस कायनात में मशीयत मेरे अल्लाह की चलती है। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखें, हम आमिना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुस्तफ़ा, शम्सुल दुहा, बदरुल दुजा, वालियत दुहा, नूरुल हुदा, खैरुल वरा, हम उनकी उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपसे उम्मती की निस्बत जलीला की बरकत से अल्लाह ने हमें ये शान अता कर दी, ये मुकाम अता कर दिया। इन्नमल आमालु बिन्नियात। हमने इरादा किया हज का, अभी इहराम नहीं बांधा, सबर नहीं किया, हरमैन में नहीं पहुंचे, बैतुल्लाह में हाजिर नहीं हुए, सफा मरवा की साई नहीं की, हमने अभी मिना अरफात मुज़दलिफा में हाजिरी नहीं दी, हमने जमरात में पहुंच के किरकिरियां नहीं मारी, हमने बैतुल्लाह के तवाफ नहीं किए, मगर नीयत की बरकत से अल्लाह ने पूरे हज का सवाब अता फरमाया।
جو اس سال پیسے جمع کروانے کے باوجود حج نہیں کر سکے وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے. انہیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا, انہیں یقین پیدا کرنا ہوگا کہ آپ کی نیت کی برکت سے, نبی پاک علیہ السلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے. جب یہ نیت کر لیتی ہے اللہ پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں. آج کو حج بیت اللہ کے اللہ نے اجر عطا کر دیا, اللہ نے آپ کو ثواب عطا کر دیا. انشاءاللہ الرحمن یہ پیسے بھی واپس مل جائیں گے اور ہو سکتا ہے اگلے سال حالات ٹھیک ہو جائیں اور آپ ترجیح بنیادوں پر اللہ کے گھر کی حاضری, مدینہ منورہ کی زیارت, اس کا شرف بھی حاصل کر لیں. لیکن اس وقت آپ یقین پیدا کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیت کی وجہ سے پورے حج کا ثواب عطا فرما دیا. تاریخ اسلام میں کتنے مواقع ایسے آئے حج بیت اللہ جو ہر سال ہوتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا. قیامت تک مل کے بولے, قیامت تک ہوتا رہے گا. اس لیے اس دین کو نازل کرنے والا بھی میرا رب ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والا بھی میرا رب ہے. اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ انسانوں میں کھڑے ہو کر حج کا اعلان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر آئے تو شاید ان کے دل میں یہ تصور ہو کہ یہاں انسانوں کا سمندر ہوگا, ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہو. آئے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں. عرض کی اللہ میں کس کو حج بیت اللہ کا اعلان سناؤں, کس کے سامنے اس کی فضیلت اور اس کی فضیلت کا اعلان کروں اور خطبہ دوں. قرآن کے الفاظ پھر سنیں, مؤذن اور اعلان کر فی الناس انسانوں میں بالحج حج کا. اللہ پاک کے خلیل کہتے ہیں یا اللہ یہ کون اعلان سننے والے. کتب تفاسیر میں یہ تفاسیر روایات میں موجود ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل بظاہر یہ سننے والا تمہیں کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن اعلان کرنا تیرا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک تیرا اعلان پہنچانا میرا کام. آج رحمانیہ مسجد سائیوال میرے خلیل اللہ نے اعلان وہاں پہ کیا صدیوں پہلے, صدیاں گزر گئی اس اعلان کو, اور کہاں مکہ معظمہ کی پہاڑی کی چوٹی اور کہاں پاکستان اور پھر پاکستان کے شہر سائیوال اور سائیوال کے کربلا روڈ پہ واقع جامعہ مسجد رحمانیہ. یہاں پہ ایک طالب علم کھڑا ہو کر ابراہیم کے اعلان کو سنا رہا ہے. اس اعلان کو میری زبان پہ جاری کرنے والا کون ہے؟ میرے دل میں اس کا علم اتارنے والا کون ہے؟ قیامت تک میرے اس اعلان کو لوگوں تک پہنچانا میرا کام. اور نتیجہ یہ ہوگا, کیا نتیجہ؟ اللہ قرآن میں فرماتے یا تو کر جارن آئیں گے
رجالا پیدل، لوگ پیدل بھی آئے، وعلی کل ضامر، سواریوں کے اوپر بیٹھ کر بھی، جو سواریاں دور دراز کا سفر طے کرنے کی بنا پر، ضامر کہتے ہیں دبلی پتلی جو سواری ہوتے ہیں سفر کی طوالت اور مشقت کی بنا پر، اللہ اکبر، اور کہاں سے آئیں گی؟ یاتین آئیں گی من کل فج عمیق، عمیق کہتے ہیں دور دراز کے، عمیق فجن دور دراز کے علاقے، دور دراز کے علاقوں سے جو چل چل کر وہ سواریاں آئیں گی اور چل چل کر دبلی پتلی ہو جائیں گی، کمزور اور نحیف ہو جائے گی، فرمایا ہر طرف سے لوگ آئیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ یہ حج بیت اللہ قیامت تک جاری ہے، کیا دیں انشاءاللہ، لیکن یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، اور انسانی فطرت میں کیا ہے؟ کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی سکھ، کبھی دکھ، کبھی آسانی، کبھی تنگی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ دوبارہ سنیے، یہ دین فطرت ہے، اسلام دین کیا ہے؟ یہ فطرت کے مطابق، حقیقت کے مطابق، اور دنیا کی ریالٹی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے ساتھ دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، خوشی بھی، غمی بھی، صحت بھی ہے، بیماری بھی، اور کبھی امن ہوتا ہے، کبھی بدامنی ہوتی ہے، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی بدحالی ہوتی ہے، کبھی علاقے محفوظ ہوتے ہیں اور کبھی علاقے غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ سعودی حکومت کے قیام سے پہلے جو حج بیت اللہ کرنے والے بھی شاید میں زندہ ہوں، لیکن اب تو 100 سال ہو گیا سعودی حکومت کو بنے، کوئی ان میں سے زندہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے سفر نامے میں ہوتا ہے، ان علماء کے میرے سفر نامے پڑے جو سعودی حکومت سے پہلے لوگ تھے، انہوں نے اس سفر ناموں میں اس دور کا جو حج بیت اللہ اتنا مشکل ہوتا تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، حرمین شریف ڈاکو رحمت کرتے، راستے غیر محفوظ قافلوں کی شکل میں چلتے، اور دیہاتی اور عربی لوگ اسلام سے دور بالکل بے بہرا ہوتے، وہ جس طرح کہتے ہیں بابا جی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کہ توڑے تم میں کبھی تربوز نہ چھینتے، ہمیں توڑ مکے لے جائیں، وہ مکے کے آس پاس رہنے والے ابو جہل، اللہ، عتبہ شیبہ، بیت اللہ کا پڑوس ہونے کے باوجود مور لگی، تو اس دور کے لوگ ایسے بعض تھے، بعض لوگ حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ان کو کھانے پیش کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، اپنی جانوں پہ کھیل کر ان کے پہرے دینے والے، لیکن کچھ لوگ تھے اس دور میں بھی، لیکن سعودی حکومت کے آنے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کیا گیا کہ حاجیوں کے راستے پرامن بنائے، چوکیاں قائم کی گئی، پہرے دیے، لیکن تاریخ اسلام میں 40 سے زیادہ مرتبہ، 48 کے لگ بھگ ایسے مواقع آئے کہ جنگوں کا دور تھا، حج بیت اللہ نہ ہو سکا، معطل ہو گیا، بعض بار ایسی ہوائیں آئی حج نہیں ہو سکا، 48، لیکن 100 سال کا عرصہ سعودی حکومت کو 100 سال میں الحمدللہ ایک بھی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ حج بیت اللہ معطل ہوا، حالانکہ دنیا میں 100 سال میں بہت کچھ انقلاب آئے، حوادث آئے، جنگیں، مسلسل الحمدللہ حج بیت اللہ ہوتا رہا، لیکن ابھی اس سال 2020 میں یہ کورونا کی عالمی وبا، یہ وبا ہے کیا؟ یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ، یہ چیزیں کھل جائیں کہ اس وبا کی وجہ سے مسجد ان پہ تانے لگے، اور صرف مسجدوں کی بات نہیں ہے، جو کرسچن مسیحی لوگ ہیں، عیسائی مسیحی لوگ، اور چرچ میں جا کے اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کے چرچ بھی بند ہوئے، ہندوؤں کے سارے مندر بھی دنیا بھر میں بند ہوئے، سکھوں کے گردوارے بند ہوئے، حتیٰ کہ مذہبی یہودی ان کی بادگاہیں بھی بند ہوئی، جتنے بھی مذاہب سے اللہ کو کسی بھی انداز سے ماننے والے، پکارنے والے، نام لینے والے، ان سب کے لیے اپنی مذہبی جگہ بند کی گئی۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کون ہے؟
کہ جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی. اللہ کے بندے اپنے اپنے انداز میں اللہ کو پکارتے ہیں اور مسلمان اللہ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دین اور تعلیم و تربیت کی برکت سے سب سے بہترین انداز میں اللہ کو پکارتے ہیں اور سب سے زیادہ پکارتے ہیں. ہر روز 5 اذانوں کو بعد 5 نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن میں اس موقع پہ یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں الحمدللہ آپ کے صفائی اور طالب علم اور جتنے میرے رفقا خاص طور پہ میرے بہت پیارے دینی بھائی علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب اور دیگر ہمارے دینی زعماء اور علماء 10 کے قریب ہیں جن میں ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر صاحب بھی ہے اور قبلہ ایاز صاحب جو بہت بڑے ماہر تعلیم بھی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سربراہ بھی ہیں. وہ بھی الحمدللہ اس کاروان سر فہرست ہے. الحمدللہ مسلسل حکومت کی جو ہم نے رہنمائی کی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پورے عالم اسلام میں صرف اور صرف پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں پر مسجد ٹوٹلی طور پہ بند نہیں ہو سکتی, ان پہ تالے نہیں پڑ سکتے. الحمدللہ آخری جو ملاقات ہم نے 10 افراد میں کی پرائم منسٹر کے ساتھ, میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ آپ اس بات پہ یقین کر لیں آپ مشرق کو دن رمضان انشاءاللہ مشروں سے کرونا کبھی نہیں پھیلے. اور بالآخر پرائم منسٹر نے خود اس کا بھی اعتراف کیا اور کہا الحمدللہ میں بربلا یہ اعتراف کرتا ہوں کہ کرونا کا ایک کیس بھی مسجد سے نہیں آیا. تو بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس عالمی وبا نے میرا اللہ کیا فرما رہا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ اپنی کر رہے ہیں, میں اپنا کر رہا ہوں انشاءاللہ. یہ اپنی سازش کر رہے ہیں, اپنی تدبیر کر رہا ہوں. اور کون سی چیز ہے غالب آئے گی؟ ان کی سازش غالب نہیں آئے گی, میرے اللہ کی تقدیر اور اللہ کی تدبیر غالب آئے گی. یہ قرآن کا فیصلہ کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آتا ہے تو غالب آ جاتا ہے, حق آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے بولے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اسلام نے اپنی صداقت اپنی حقانیت کو بنوا کے چھوڑا. کرونا کی اس وبا کے دوران بھی الحمدللہ تقریباً 112-13 میں ٹی وی پروگرام کیے صرف اس حوالے سے, تقریریں کی, ویڈیو پیغام دیے اور سب نے یہی باتیں کیا کہ اسلام کا حسن کیا ہے, اسلام میں حسن کیا ہے کہ اگر یہ کرونا کی وبا آ بھی جائے تو اسلام کی تعلیمات کے دروازے ہمارے اوپر بند نہیں ہیں, کھلے ہوئے ہیں. ہر لحاظ سے اسلام ہمارا ہاتھ پکڑ کے رکھتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ علاقہ ایسا آ گیا ہے اب میرے پاس اس علاقے کے لیے کوئی تعلیم نہیں. اسلام کہتا ہے یہاں بھی میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں.
انہوں نے تو ہمیں کہا کہ مسافہ نہیں کرنا، مسافہ مل کے بولیں۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ مسلمان نبی پاک کی سنت کو چھوڑیں گے، مسافہ نہ کریں گے اور ان کو تکلیف ہوگی، اور ہم نے الحمدللہ وہاں پہ کھول کے رکھ دیا کہ مسافہ کرنا بھی سنت رسول ہے، اور بوقت درود مسافہ نہ کرنا بھی سنت رسول ہے۔ ہم مسافہ کریں گے تو سنت رسول سمجھ کر، اور مسافہ نہیں کریں گے تو وہ بھی سنت رسول سمجھ کر۔ دنیا کے کسی نظام زندگی کے بعد یہ وسعت موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہاتھ میں ہینڈ شیک کرتے تھے تو اپنی مرضی سے، چھوڑا اپنی مرضی سے۔ ہم نے ہینڈ شیک کیا تو رسول اللہ کا طریقہ سمجھا، اگر نہیں کیا تو رسول اللہ کا مل کے بول لیں، زور سے بول لیں۔ ہم سبیں ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہوتے، اور یہ بھی نبی پاک کی تعلیم ہے، یہ بھی رسول اللہ کی مل کے بول لیں۔ ضرورت پڑی تو ہم نے فاصلہ کیا، تو یہ بھی کسی کے کہنے پہ نہیں، یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ صلاۃ الخوف اور نماز خوف اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور نبی پاک نے سیرت طیبہ میں کتب حدیث میں 18 طریقے، کتنے طریقے؟ 18۔ سیدھے کی رکھے نا 3 فٹ کا فاصلہ، اور میرے محبوب کو اللہ پاک نے 18 طریقے نماز خوف پڑھوا کے سانو قیامت تک واسطے آسانیاں پیدا کر دیا۔ جدوں جہدی لوڑ پڑے میں رسول اللہ کی سیرت والے سامنے نمونہ بن کے کھڑی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس موقع پر جب وبا کی صورتحال تھی، تو میں سمجھتا ہوں حج بیت اللہ معطل بھی کیا جا سکتا تھا، 48 مواقع پہ ہو چکا تھا، لیکن سعودی حکومت اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، مسلسل اجلاسات ہو رہے، مسلسل زور و خوض ہو رہا تھا، اور اس بات میں کوشش ہو رہی تھی کہ ساری دنیا کے حجاج کو حسب سابق بلایا جائے، اللہ کے گھر میں حاضری کا موقع سب کو فراہم کیا جائے، لیکن اسلام کی کتنی تعلیم میں پھر وسعت ہے، سبحان اللہ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ذرا اسلام کو پڑھے نا، سمجھیں۔ میں کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں، کال نگار ایک پروگرام میں، وہ بڑے بڑے تجزیہ نگار تھے میرے ساتھ، کسی موضوع پہ بات ہوئی، تو میں نے کہا اسلام کی تعلیم کتنی واضح، کتنی وسیع اور کتنی عجیب اور کتنی انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرنے والی۔ ایک مسلمان فردی نماز پڑھ رہا، کون سی نماز پڑھ رہا؟ دل کے بول، بس زور کا ٹائم ہے، زور کی نماز فردی ہے، سنت فرض پڑھ رہا ہے مسلمان، اور اسی مسجد کے سیر میں کنواں ہے، ایک اور نمازی آیا، کنویں سے پانی نکالنے لگا، پاؤں پھسلا، سیدھا کنویں میں گر گیا۔ اب اس انسان کو بچانا یہ بھی فرض ہے، کیوں جناب؟ مل کے بولے، دین سمجھے، اللہ کا دین کیا، نماز کو شروع کر چکے ہیں، فرض ہے۔ نماز کے دوران مسلمان کنویں میں کوئی اور انسان ہے، غیر مسلم بھی ہو، مسلمان نہ بھی ہو، نمازی نہ بھی ہو، غیر مسلم ہو، وہ کنویں میں گر جائے تو اس کو بچانا بھی ہمارے اوپر، کیوں جناب؟ تو اب جو نماز ہم شروع کر چکے وہ بھی فرض ہے، وہ گر چکے ہیں وہ بھی فرض ہے، اب کس فرض پہ عمل ہوگا؟ یہ ہے اللہ کا دین سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تفکر فقہی۔ یہ موٹی اقرا ہوئے نا، علم تو آ رہی، مفتیوں نے کہنا نماز شروع ہو چکی ہے، یہ ہونے نہیں پہلا پورا کبوری دیر بہت ہو جائے۔ جب دو فرض اکٹھے ہو جائیں، ان دونوں فرضوں میں یہ اصول دین جو میں نے الحمدللہ تخصص کے طور پر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج مدینہ یونیورسٹی کی تاریخ میں درج ہے کہ 98% نمبر لے کر یونیورسٹی کو میں نے ٹاپ کیا تھا الحمدللہ، اور آج تک میرا ریکارڈ کسی نے نہیں، اللہ کی توفیق سے چھوڑا۔ میں نے تخصص اس میں کیا، دو فرض اکٹھے ہو گئے، دونوں پہ اکٹھا عمل نہیں ہو سکتا۔
کس لیے عمل ہوگا؟ دسو ذرا انسان کو 33 سال دین پڑھا لیا کہ نہیں تمہیں گل کی کرو گے پہلے انسان ماشاءاللہ اللہ کو زیادہ کہتا ہم نے پہلے اس انسان کو بچانا کیوں؟ یا اصلاح سن لیں ایک ہوتا ہے فرض واسط واو الف سین عین غسل فرض اس کا ٹائم ہوتا ہے مثلا نماز ایسا فرض ہے جو واسط اسی 10 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں مثلا حدیثوں کا ٹائم ہو تو اس کے بعد ہمارے کی بازی کا ٹائم ہوتا ہے کافی دیر تک چلتا رہتا ہے ہمارا بھی آخری ٹائم ہوتا ہے اول ٹائم درمیانہ ٹائم آخری ٹائم یہ سارے ٹائم نماز حتیٰ کہ وہ ٹائم سارا گزر جائے ہم نماز قضا کر کے پڑھ لیں گے نماز عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے یہ ایسا فرض ہے جو بعد میں ادا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ بندہ ڈوب گیا تو یہ دوبارہ فرض ادا نہیں ہو سکتا اس کو کہتے ہیں فرض صحیح ہے جس کا مطلب تنگ اس کا وقت تنگ ہے یہ ہونی بچایا جا سکتا ہے 10 منٹ بعد 15 بچایا نہیں جا سکتا جب واسط اور ضعیف دو فرض اکٹھے ہو جائیں تو واسط کو چھوڑ دیتے ہیں وخر کر لیتے ہیں جو ضعیف ہوتا ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے پہلے ہم اس بندے کو بچائیں گے پھر دوبارہ نماز پڑھیں اب حج بیت اللہ یہ بھی فرض حج بیت اللہ مل کے بولیں زور سے بولیں اور وہاں بڑے بڑے علماء ہیں سعودی حکومت میں ایسے ایسا کہ میں ٹامت کو یہ مان دیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین کبھی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا ایاکم والظن یہ جو گمان کی بنیاد پر باتیں ہوتی ہیں آقا فرماتے ہیں ان بعض الظن عصر قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یہ گناہ کی بات ہوتی ہے فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث میرے آقا فرماتے ہیں سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے جو گمان کی بنیاد پہ کی جاتی ہے ایم ٹیبل رہی ہے میں ایک دن سو رہا تھا یہ یوٹیوب کے اوپر ایک بڑا بندہ آج کل کورونا میں فلسفے جھاڑتا رہتا ہے اس نے ایک عجیب فلسفہ جھاڑا کہ جی یہ بیت اللہ اس لیے خالی کروایا گیا وہاں سے حجر اسود کے موجودہ سعودی حکومت نے کاٹ دیا کہیں اور دے دیا وہ اللہ سے ڈرو وہ شرک کرتا یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان کے دل میں اگر حجر اسود کی محبت موجود ہے تو بیت اللہ کا جو امام ہے سدیس اس کے دل میں کوئی محبت نہیں اس شیخ شعیب جس کو رب نے اٹھا کر بیت اللہ کی امامت کے مسئلے پہ کھڑا کیا ہے اس کے دل میں حجر اسود کی کوئی محبت نہیں جو مفتی اعظم وہاں کا اللہ کا ولی اتنا بڑا عالم اس کے دل میں کوئی محبت نہیں اور پھر یہ شرم نہیں کرتے کہ سعودی حکومت کی پاکستان کے ساتھ محبت کیا ہے ابھی موجودہ دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ کو کسی کو معلوم نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ کتنا کمزور ہو چکا ہے کیا ہماری صورتحال ہے اس موقع پہ ہمارے کندھے سے کندھا کس ملک میں لگا ہے کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوا پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ تعاون ہمارے ساتھ کس نے کیا اور میں اس لیے پاکستان کی فوج کی ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیشہ حرمین شریفین کا تحفظ اپنے پر فرض سمجھا ہماری حکومت سعودی حکومت کا ساتھ ہمیشہ اس لیے دیا کہ یہ خالق الحرمین شریفین ہے اللہ تعالیٰ اللہ کہتا تو میں عرض کر رہا ہوں سعودی حکومت معطل کر سکتی شرعی جواز موجود تھا کہ دو فرض ہے ایک حج بیت اللہ جو اگر اس سال نہیں ہوگا تو اگلے سال انشاءاللہ ہو جائے اگلے سال نہیں ہو اس سے اگلے سال ہو جائے لیکن انسانوں کی جانیں وبا سے بچانا متعدی مرض سے بچانا یہ وہ فرض ہے اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو انسانوں کی جانیں ضائع ہو سکتی اگر یہ ضائع ہوگی تو دوبارہ یہ انسان ہم زندہ نہیں کر سکتے زندگی موت کے اختیار کس کے پاس ہے تو اس لیے جو کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ حج بیت اللہ معطل نہیں
حج بیت اللہ مل کے بولے بس یہ ہم کر سکتے ہیں کہ تعداد کم کر لیں اور اس میں اتنی تعداد کو اکٹھا کرے کہ جو SOPs کے مطابق اس سال وبا کی موجودگی میں وبا کے باوجود حج بیت اللہ کریں. تو میں پاکستان کی ساری عوام کی جانب سے میں پاکستان کی ساری پبلک کی جانب سے ترجمانی کرتے ہوئے ان کو دعا دینا چاہتا ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے جو انتظامات کیے وہ اس قدر زیادہ حفاظتی انتظامات ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن حج بیت اللہ جس انداز سے وہ اس سال کروا رہے ہیں اللہ کے فضل سے ایک بھی مریض وہاں سے واپس ایک بھی مریض انشاءاللہ نہیں ہوگا. سارے سے تیار ہو کے آئے کہہ رہے انشاءاللہ اور دل چھوٹا نہ کرے انشاءاللہ. جنہوں نے پیسے جمع کروائے نیت کی اللہ نے سب کو جو عظیم عطا فرما دیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں. 750 ہجری میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ جب سردیاں ختم ہوتی ہیں گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے اس موسم میں وبائیں پھوٹتی ہیں. وبائیں جیسے درخت ٹوٹتے نا اس طرح وبائیں اور مرض بیماریاں بھی پھوٹتی ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب گرمی میں شدت آ جاتی ہے اللہ کے فضل سے وہ ساری وبائیں متعدی امراض وہ پھوٹنے والی بیماریاں اللہ ختم فرما دیتا ہے. پاکستان میں الحمدللہ وہ موسم آ چکا ہے انشاءاللہ کہ اللہ اس موسم کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ وبا انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. کیا دیں انشاءاللہ آپ بس الفاظ تعبیر کو ہمیشہ جاری رکھیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں ہم نے شر سے یہ خیال پا لیے کہ ہم نے زندگی بار اس پہ عمل کرنا ہے. ہم پہلے بھی اگر عمل کرتے تو شاید ہم محفوظ رہتے. اور یہ کورونا کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنا. رسول اللہ کی تعلیم سمجھ کر ہاتھ دھونے میں کس کی تعلیم ہے؟ مل کے بولے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں کس کی تعلیم ہے؟ اور 5 مرتبہ بار بار وضو کے لیے ہاتھ دھونے میں کس کی تعلیم ہے؟ مل کے بولے. اور یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کو آپ نے ہمیشہ جاری و ساری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.